بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے نہایت واجب الاحترام طالب علم دوستوں اور بھائیوں، ہمارا چونکہ گزشتہ کل سے خیبر پختونخوا کے 5 اضلاع کا 5 روزہ دورہ شروع ہے۔ میری خواہش ہوتی ہے کسی بھی علاقے میں جائیں تو اپنے اکابر کی زیارت بھی کریں اور طلباء سے ملاقات بھی کریں۔ میں تقریباً 6-7 سال قبل یہاں دارالعلوم شیرگڑھ میں پہلے بھی حاضر ہوا جب حضرت محترم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس جہان میں زندہ تھے۔ پھر گزشتہ دنوں میں اردان آنا ہوا تو سفر میں جلدی کی وجہ سے میں یہاں حاضری نہ دے سکا، تو اس دفعہ پھر میں نے مولانا سجاد صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے گزارش کی کہ آپ حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم سے رابطہ کریں، اور میری خواہش ہے کہ میں ان کی زیارت بھی کروں، اساتذہ سے ملاقات بھی کروں اور پھر آگے سفر جاری رکھیں۔ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ مدرسے میں آئیں تو طلباء سے بات بھی کریں۔ مقصد ان بڑے اداروں میں کوئی گفتگو کرنا نہیں ہوتی، اپنے اکابر کا اعتماد لینا ہوتا ہے، اور میں اب طلباء سے گزارش کرتا ہوں ہماری کامیابی اور سعادت کا مدار اس بات پر ہے ہم اپنے اکابر اور مشائخ کے ساتھ رہ کر کام کریں، اپنی کارگزاری اپنے مشائخ کو پیش کریں، اور جس بات پر ہمیں تنبیہ فرمائیں ہم اس بات کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اپنے اکابر سے ٹکرانا یہ کمال نہیں ہے، اپنے اکابر کے سامنے جھک جانا یہی کمال ہے، اور یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا مزاج ہے۔ ابھی اس جمعرات کو میں رائے تھا، مولانا جمیل صاحب رائے کے امام اور خطیب ہیں، تو ان کو میں نے رائے پہنچ کر ان کے بیٹے کے موبائل سے رابطہ کیا تو فرمانے لگے کہ آج ظہر کے بعد ہم تیرا تذکرہ کر رہے تھے اور اچھا ہوا تو مغرب کو آ گیا ہے۔ میں نے بھی کارگزاری پیش کی، انہوں نے بھی کچھ ارشاد فرمائے۔ پھر حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم کے خادم مولانا ریاض کا فون آ گیا، تو انہوں نے کہا آپ پرائیویٹ آئے ہیں تو حاجی صاحب کے پاس آ جائیں۔ میں گیا تو ان کے خادم کہنے لگے کہ آج 3 بجے رات 3 بجے حاجی صاحب آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، اچھا ہوا کہ شاہ کو تو پہنچ گیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ 2 باتیں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں جو ہمارے اکابر کا مزاج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رائے ان کے یہاں گیا نہیں ہوں، ان کی توجہ نے بلایا ہے۔ جو ظہر کو کہتے ہیں یاد کرتے شام کو تو آیا، صبح 3 بجے یاد کیا تو عشاء کو آ گیا ہے، اس کا معنی کہ ہم گئے نہیں ہیں، مشائخ کی توجہ نے بلایا ہے۔ مشائخ سے دعائیں کرانا یہ کمال نہیں ہے، اپنے اکابر کی دعائیں لینا یہ کمال ہے۔ ہم خدمت نہیں کرتے اور خدمت کے بغیر دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر ہیں، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے جو خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت نے دعائیں دی ہیں، ہم دعائیں لیتے کم ہیں، ہم دعائیں کراتے ہیں۔ دعا کرانا اور ہوتا ہے اور دعا کا لینا اور ہوتا ہے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ ہماری خواہش یہاں پر آئے، تو میں ان حضرات کے حکم پر آپ کی خدمت میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ان 2 باتوں کا عنوان ہوگا نبوت و اجتہاد۔ عنوان ذہن میں رکھ لیں تاکہ مجھے بات سمجھانی آسان ہے۔ عنوان کیا ہے؟ نبوت و اجتہاد، نبوت اور اجتہاد۔ نبوت اور اجتہاد میں نے عنوان قائم کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ دارالعلوم ہے اور مدرسہ ہے اور بہت بڑا اور قدیم ادارہ ہے، تو اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جن اشخاص کا انتخاب براہ راست فرمایا اور جن پر اللہ وحی نازل فرماتے ہیں،
جن کے سر پہ تاج نبوت رکھتے ہیں، اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبی کا کام کیا ہے؟ خالق سے علم و عمل لینا اور مخلوق کو علم و عمل دینا۔ نبی خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ نبی کا استاذ اور معلم دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، نبی کا استاذ اور معلم براہ راست خدا ہوتا ہے۔ اللہ اور نبی کے درمیان جبرائیل یہ واسطہ ہوتا ہے، معلم نہیں ہوتا۔ میں مثال دوں تو بات سمجھ آئے آپ کو۔ استاذ درسگاہ میں بیٹھ کے سبق پڑھا رہا ہے، شاگرد تپائی کو اس جانب بیٹھ کے سبق پڑھ رہے ہیں۔ استاذ ایک طالب علم کو کتاب دیتا ہے کہ یہ کتاب ان کو دو، تو یہ طالب علم استاذ کے ہاتھ سے کتاب لیتا ہے، دوسرے طلباء کو دیتا ہے، تو یہ طالب علم دوسرے طلباء کا استاذ نہیں ہے، بلکہ استاذ اور شاگردوں کے درمیان واسطہ ہے۔ جبریل خدا سے وحی لیتا ہے، نبی کو دیتا ہے۔ تو جس طرح یہ طالب علم استاذ اور طلباء کے درمیان واسطہ ہے، اسی طرح جبریل خدا اور مصطفیٰ کے درمیان واسطہ ہے۔ یہ مصطفیٰ اور انبیاء کا استاذ نہیں ہے، براہ راست استاذ نبی کا اللہ ہوتا ہے۔ تو نبی امت اور خالق اور مخلوق کے درمیان واسطے کا کام دیتا ہے۔ اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا مسلک یہ ہے، ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے اللہ کی بات کو سنا نہیں ہے، لیکن جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر نے خدا کو دیکھا بھی ہے، اس پیغمبر نے خدا کو سنا بھی ہے۔ نبی خدا کو دیکھے، امت نبی کو دیکھے، نبی خدا کو سنے، امت نبی کو سنے۔ ہم خدا کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، نبی کو دیکھ بھی سکتے ہیں، نبی کو سن بھی سکتے ہیں۔ نبی خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے، خدا سے علم و عمل لیتا ہے اور مخلوق کو علم و عمل دیتا ہے۔ یہ نبی کا کام ہے۔ اس لیے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے نبی ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سید الانبیاء بھی ہیں اور یہ خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں اور تمام انبیاء سے آخر پر بھی ہیں اور تمام انبیاء سے اعلیٰ بھی ہیں۔ ہمارے نبی سید الانبیاء بھی ہیں اور ہمارے نبی خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے، اللہ سے علم و عمل لیتا ہے، مخلوق کو علم و عمل دیتا ہے۔ یہ نبی کا کام ہے۔ آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے میں یہ بات درج ہے۔ ہمارے پیغمبر رسول ہیں، رسول رسالت سے بنا ہے، رسالت کا معنی پیغام ہے، اور پیغام والے کے دو کام ہوتے ہیں، جس نے بھیجا ہے اس سے پیغام لینا، جن کی طرف بھیجا ہے انہیں پیغام دینا۔ اور دنیا میں پیغام دو طرح سے چلتے ہیں۔ ایک پیغام یوں چلتا ہے، پیغام دینے والا مراد بھی دے الفاظ بھی دے۔ نمبر دو، پیغام دینے والا مراد تو دے مگر الفاظ نہ دے۔ اگر پیغام دینے والا مراد اور الفاظ دونوں دے، یہ پیغام بھی چلتا ہے۔ آپ کے مردان میں جلسے ہیں، اشتہار چھپ جاتا ہے، اس کے اوپر موضوع بھی لکھا ہوتا ہے، آنے والے خطیب کا نام بھی لکھا ہے۔ آج کا ہمارا یہ جلسہ اور بیان ہے، اس کا کوئی اشتہار نہیں ہے۔ اگر اشتہار چھپا کے جلسہ، اس میں مراد بھی دیا الفاظ بھی دیے، بغیر اشتہار چھپائے جلسہ، مراد تو دی ہے الفاظ نہیں دیے۔ یہ دونوں پیغام خداوندی ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جہاں اللہ نبی کو مراد اور الفاظ دونوں دے، اس پیغام کا نام قرآن ہے۔ اللہ نبی کو مراد دے الفاظ نہ دے، اس کا نام حدیث ہے۔ قرآن میں مراد خدا الفاظ خدا کی صورت میں ہے، حدیث میں مراد خدا الفاظ مصطفیٰ کی صورت میں ہے۔ وہ بھی پیغام خداوندی، یہ بھی پیغام خداوندی۔ اس کا ماننا بھی ایمان ہے، اس کا ماننا بھی ایمان ہے۔ قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا معنی سمجھ آ گیا؟ میں بڑا آسان سا معنی بیان کر رہا ہوں، مشکل معنی بیان نہیں کر رہا۔ میں وہ معنی بیان کرتا ہوں جو آپ سمجھیں اور عوام کو سمجھا سکیں، تو پھر بات بہت آسان ہوتی ہے۔ میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں صرف بات سمجھانے کے لیے۔ آپ دیکھیں، ہم نے قرآن کو پڑھا اور حدیث مبارک کو پڑھا۔ قرآن کریم میں ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کے اہل بیت کو پاک رکھنے کا ارادہ کیا ہے، نجاست ان کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی،
لستن کأحد من النساء، پیچھے ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، پتہ چلا اہل بیت سے مراد پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ اب پیغمبر کی بیٹیاں، پیغمبر کا داماد، پیغمبر کی اولاد، ان کو کیا کہیں گے؟ حدیث سے مبارک صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ ہے، حضرت زہرا آئیں، حسن و حسین ہے رضی اللہ عنہم، فجل لہم بکسائہم، رسول اللہ نے چادر کے نیچے لیا اور عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہ یہ اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک رکھنا، ان سے بھی نجاست کو دور رکھنا۔ ہم نے نبی کی بیویوں کا اہل بیت مانا قرآن کی وجہ سے، نبی کی بیٹیوں اور داماد اولاد کو اہل بیت مانا حدیث کی وجہ سے۔ اگر بیوی کو اہل بیت نہ مانے یہ قرآن نہیں مانتا، اگر اولاد کو اہل بیت نہ مانے یہ حدیث نہیں مانتا، قرآن نہ مانے تب بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بے ایمان ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، نبی کی بیویوں کا اہل بیت بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت بھی مانتے ہیں، ہم دونوں کو مانتے ہیں، کسی ایک کا انکار نہیں کرتے۔ دوسری مثال سماعت فرمائیں، قرآن کریم میں ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، جو خدا کے راستے میں قتل ہوتا ہے اس کو مردہ گمان نہ کرنا، قتل روح نہیں ہوتی، قتل جسم ہوتا ہے، پتہ چلا کہ جسم زندہ ہے۔ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو قتل خدا کے راستے میں ہو اس کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء بلکہ زندہ کہنا ہے۔ یہ تو شہید کے جسم کا معاملہ ہے، لیکن جب جہاد کے اندر گئے تنہا جسم تو نہیں گیا، جسم کے اندر روح بھی موجود تھی۔ اللہ جسم کو زندہ مان لے، روح کا کیا بنے گا؟ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے ارواحہم فی جیوف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنت حیث تشاء، شہید کی روح بدن سے نکلتی ہے، سبز پرندے کی پوٹ میں چلی جاتی ہے، سبز پرندہ قندیل میں ہے، قندیل خدا کے عرش کے نیچے ہے اور جنت میں جہاں چاہے سیر کرتی ہے۔ اب ذرا بات سمجھنا، شہید کے اندر دو چیزیں تھیں، نمبر ایک بدن اور نمبر دو روح۔ بدن بھی زندہ ہے یہ قرآن نے بتا دیا، اور روح بھی زندہ ہے یہ حدیث نے بتا دیا۔ جو بدن کو زندہ نہ مانے یہ منکر قرآن ہے، اور جو روح کو زندہ نہ مانے یہ منکر پیغمبر کا فرمان ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، شہید کے بدن کو بھی زندہ مانتے ہیں، روح کو بھی زندہ مانتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں ایک دو مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ میں تو گھنٹوں اسی پہ لگا رہتا کہ آپ کو مثالوں پر مثالیں دیتا۔ میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، ہم کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، ہم دونوں باتوں کو مان لیتے ہیں۔ چلے ایک مثال اور، بات چل پڑی، ایک مثال اور لے لیں۔ قرآن کریم میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے پیغمبر عبادت کریں جب تک موت نہیں آتی، موت آنے تک عبادت کریں، یہ دنیا کی عبادت۔ حدیث مبارک میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک نبی کی دنیاوی عبادت، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، ایک نبی کی قبر والی عبادت، اس کا تذکرہ حدیث میں ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، نبی کی دنیا والی عبادت بھی مانتے ہیں، ہم حدیث بھی مانتے ہیں، نبی کی قبر والی عبادت بھی مانتے ہیں۔ دنیاوی عبادت نہ مانے یہ قرآن کا منکر ہے، قبر کی عبادت نہ مانے یہ حدیث کا منکر ہے، قرآن نہ مانے تب بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بے ایمان ہے۔ دیوبند والے دنیا کی عبادت بھی مانتے ہیں اور قبر کی عبادت بھی مانتے ہیں۔ کوئی عبادت وہ نہیں جو دیوبند والے نہ مانتے ہوں۔ میں صرف مثالیں دے رہا تھا بات سمجھانے کے لیے کہ نبی کا کام کیا ہے، اللہ سے علم و عمل لینا اور مخلوق کو علم و عمل دینا۔ یہ سارے انبیاء نے کیا، اور سب سے آخر میں ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، خدا سے علم و عمل لیا اور مخلوق کو علم و عمل دیا ہے۔ توجہ رکھنا، یہ جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کلمے میں جہاں حضور کی رسالت کا اقرار ہے وہاں ختم رسالت کا بھی اقرار ہے۔ جہاں حضور کی نبوت کو مانتے ہیں ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ میں ہمیں یہ بات تو سمجھ آتی ہے حضور اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ کہاں سے سمجھ آیا کہ آخری رسول ہے؟ میں نے کہا توجہ کریں گے تو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ آخری رسول ہے۔ وہ کیسے سمجھ آیا؟ میں نے کہا رسول کے ذمے کتنے کام ہیں؟ انگلیاں دے کر بتا دو کتنے کام ہیں۔
میں اشارے میں دھوکے نہیں دیتا، میں صاف بات کہتا ہوں، ہم تو 2 × 2 4 والے لوگ ہیں، ہمارے نہ منافقت ہے نہ دھوکہ ہے، جو بات اندر ہے وہ باہر ہے، جو باہر ہے وہ اندر ہے، جن سے باہر کا تعلق ہے اندر کا بھی تعلق ہے، ہم دھوکے کے لیے تعلق نہیں جوڑتے، جن کے سے تعلق بالکل کھلا کھلا ہوتا ہے، دنیا میں کسی بندے کو دھوکے کے اندر مبتلا نہیں کرتے۔ میں بتا رہا تھا رسول کے ذمہ کتنے کام ہیں؟ 2۔ نمبر 1 خالق سے علم و عمل لینا، نمبر 2 مخلوق کو علم و عمل دینا۔ اب کچھ مقامات لینے کے ہیں اور کچھ مقامات دینے کے ہیں، توجہ رکھنا، کچھ مقامات لینے کے ہیں اور کچھ مقامات دینے کے ہیں۔ جو مقامات لینے کے تھے وہ مقامات بھی خدا نے حضور پہ ختم فرما دیے، اور جو مقامات دینے کے تھے وہ بھی سارے مقامات خدا نے حضور پہ ختم کر دیے۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ حضرت آدم نے خدا سے علم و عمل لیا، جنت میں رہ کے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم و عمل لیا، کوہ طور تک جا کے لیا۔ حضرت عیسیٰ نے خدا سے علم و عمل لیا تو دوسرے آسمان تک جا کے لیا ہے۔ حضرت داؤد نے لیا تو تخت شاہی پہ بیٹھ کے لیا ہے۔ حضرت سلمان نے لیا ہے تو تخت شاہی پہ اڑ کے لیا ہے۔ حضرت یوسف کو دیا ہے علم و عمل خدا نے تو شاہی خزانہ ان کے ہاتھ میں دے کر دیا ہے۔ ابراہیم نے علم و عمل لیا ہے، کبھی چیخا اور کبھی کعبہ تک جا کے لیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لیا ہے تو جودی پہاڑ تک جا کے لیا ہے۔ پہلے انبیاء نے علم و عمل لیا، خدا نے ان کو علم و عمل دیا، لیکن کہاں تک دیا؟ کسی کو جنت پہنچا کے، کسی کو طور سینہ دکھا کے، کسی کو جودی پہاڑ پر بٹھا کے، کسی کو تخت شاہی پہ اڑا کے، کسی کو طور سینہ سے ہم کلام ہو کے۔ لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آئی ہے خدا نے علم و عمل یوں دیا ہے، کبھی نبی پاک کو چاہے زمزم پہ خدا نے لٹا کے دیا ہے، صدیق کے کندھوں پہ بٹھا کے دیا ہے، عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو علم و عمل دیا تو پھر طور سینہ پہنچا کے دیا ہے، بیت اللحم دکھا کے دیا ہے، انبیاء کا امام بیت المقدس بنا کے دیا ہے، اور خدا نے عرش معلیٰ پہنچا کے دیا۔ خدا نے عرش معلیٰ تک پہنچا کے دیا۔ مجھے بتاؤ عرش معلیٰ کے اوپر تو کوئی مکان نہیں ہے، اوپر تو لا مکان شروع ہوتا ہے۔ کعبہ کو دیکھیں، ان اول بیت وضع للناس، کعبہ مکان اول کا نام ہے۔ اگر عرش کو دیکھیں تو مکان آخر کا نام ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، خدا نے 7 زمینیں بنائیں، 7 آسمان بنائے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، ان 7 آسمانوں پہ کرسی رکھی ہے۔ وکان عرشہ علی الماء، اس کرسی پہ سمندر ہے، سمندر پہ خدا کا عرش ہے۔ تو کعبہ مکان اول کا نام ہے، عرش مکان آخر کا نام ہے۔ جب خدا نے مصطفیٰ کو دیا تو کعبہ سے آغاز کیا ہے، عرش معلیٰ پہ جا کے اختتام کیا ہے۔ کعبہ ابتدا کا نام ہے، عرش معلیٰ انتہا کا نام ہے۔ بتاؤ عرش کے اوپر کوئی جگہ بچتی ہے؟ جب خدا نے علم و عمل دینا شروع کیا، مصطفیٰ پہ سارے مقامات کو ختم کر دیا ہے۔ اور جب علم و عمل آگے نبی نے دیا ہے تو کوئی نبی امت کو دیتا ہے، کوئی نبی انسان کو دیتا ہے، کوئی نبی جنات کو دیتا ہے، کوئی نبی پرندوں کو دیتا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی باری آئی ہے، علم و عمل حضور نے حور و غلمان کو دیا ہے، حضور نے ملائک کو دیا ہے، حضور نے جنات کو دیا ہے، حضور نے انسانوں کو دیا ہے، میرے پیغمبر نے امت کو دیا ہے۔ اگلا جملہ میں کہنے لگا ہوں، گزشتہ انبیاء نے علم و عمل امت کو دیا، میرے نبی نے امت کو بھی دیا، امت کے انبیاء کو بھی دیا ہے۔ امت کو دینے کا کام پہلے نبیوں کا تھا، امت کے انبیاء کو دینے کا کام نہیں تھا۔ تو جو دینے کے مقامات بنتے تھے، یہ سب سے آخری مقام نبی کا ہے، خدا نے وہ بھی میرے محمد کے ختم فرما دیا ہے۔ آپ کہو گے حضور نے انبیاء کو دیا، تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ دارالعلوم شیرگڑھ میں نماز پڑھتے ہیں، امام کے مقتدی بنتے ہیں، آپ امام کو دینے کے لیے نہیں آتے، امام سے لینے کے لیے آتے ہیں۔ آپ امام کے پیچھے کھڑے قیام بھی کرتے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے رکوع بھی کرتے ہیں، امام کے پیچھے سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن امام کے پیچھے قرآن تو نہیں پڑھتے۔ قیامت کا اجر جب ملے گا آپ کو قرآن کبھی ملے گا؟ جب آپ نے قرآن پڑھا نہیں ہے اجر ملا کیسے ہے؟ آپ کا بڑا واضح جواب ہے، امام نے پڑھا ہے ہمیں اجر ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کے امام نے خدا سے اجر لے کے آپ کو دلوایا ہے۔ تو جب آپ مقتدی بنے اور دارالعلوم کا امام بنے تو یہ امام خدا سے لے کے آپ کو دیتا ہے۔ بیت المقدس میں سارے انبیاء مقتدی بنے ہیں، میرا محمد امام بنا ہے، ہمارا امام ہمیں لے کر دیتا ہے، انبیاء کا امام خدا سے لے کے انہیں دیتا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا باقی انبیاء نے امت کو دیا ہے، ہمارے نبی نے انبیاء کو دیا ہے۔ ایک علم و عمل لینے کی جگہ ہے، ایک دینے کی جگہ ہے۔ لینے کی جگہ عرش پہ ختم ہے، دینے کی جگہ انبیاء پہ ختم ہے۔ لینے اور دینے کے سارے مقامات خدا نے حضور پہ ختم کر دیے ہیں، اس لیے ہم ان کو رسول بھی کہتے ہیں، خاتم الرسول بھی کہتے ہیں۔
بتاؤ جب لینے اور دینے کی جگہ ہی نہیں بچی، آپ کا دارالعلوم موجود، آپ اس کو آگے بڑھائیں، کہاں تک بڑھائیں گے؟ سڑک تک بڑھائیں گے؟ سڑک بھی توڑ دیں گے؟ بھئی کتنا آگے لے جائیں گے؟ سڑک تک لے کے جائیں گے؟ سڑک تو آپ نے نہیں توڑنی نا، آپ جہاں تک لے جا سکتے ہیں لے جائیں، کہ جی آگے سڑک آ گئی ہے، آگے نہیں جا سکتے تو جہاں تک بڑھا سکتا ہے وہاں تک بڑھائے گا نا۔ تو جو لینے کے مقام تھے سارے خدا نے مصطفیٰ پہ ختم کر دیے، جو دینے کے تھے وہ بھی سارے ختم کر دیے۔ اب نہ لینے کی جگہ نہ دینے کی جگہ۔ اس بے ایمان قادیانی سے پوچھو تیری ضرورت کیا ہے؟ نہیں، اب ضرورت کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ضرورت کیا ہے۔ میں خیر بتا یہ رہا تھا، میں نے پہلے عرض کیا کہ میں بیان لمبا نہیں کر رہا، میں صرف 2-3 باتیں سمجھا رہا ہوں۔ پہلی بات کیا ہے؟ نبوت۔ پہلی بات کیا ہے؟ نبوت۔ اللہ نبی کو منتخب کرتا ہے اپنے وحی کے لیے، اللہ نبی کو منتخب کرتا ہے، توجہ رکھنا، امت کی ہدایت کے لیے۔ لیکن انبیاء کا زمانہ، پہلے انبیاء کا زمانہ ایک محدود زمانہ تھا، ہمارے نبی کا غیر محدود زمانہ ہے۔ پہلے انبیاء کا دائرہ نبوت بڑا محدود تھا، ہمارے نبی کا دائرہ نبوت محدود تو ہے نہیں۔ اب توجہ رکھنا، پہلے کیا تھا؟ کلما ہلک نبی خلف آخر، جب ایک نبی چلے گئے تو دوسرا نبی آ گیا۔ اب ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے، نبوت باقی ہے، زمانہ نبوت باقی ہے، لیکن حضور سے استفادہ کرے تو کیسے کرے؟ قرآن بھی نہیں اتر سکتا، حضور پاک کی حدیث جو تھی وہ ہے، ان کے بعد حدیث کا اضافہ بھی نہیں ہے، امت استفادہ کیسے کرے؟ تو پہلے مسئلے کی ضرورت پیش آتی، امت نبی سے پوچھتی۔ اب اگر مسئلے کی ضرورت پیش آ گئی، امت کس سے پوچھے گی؟ اب مجتہد سے پوچھے گی، فقہا سے پوچھے گی۔ پہلے امت کے لیے رہنمائی کا کام نبی کرتا، اب امت کی رہنمائی کا کام مجتہد اور فقیہ کرے گا۔ پہلے خدا کا نمائندہ نبی ہوتا، اب خدا کا نمائندہ فقیہ اور مجتہد ہوتا ہے۔ نبی براہ راست نصوص پیش کرتا ہے اور مجتہد نبی کی پیش کردہ نصوص سے استدلال کرتا ہے۔ اس لیے دونوں میں فرق یہ ہے کہ نبی کے علوم قطعی ہوتے ہیں، مجتہد کے علوم ظنی ہوتے ہیں۔ بات سمجھنا، نبی کے علوم قطعی ہوتے ہیں اور مجتہد کے علوم ظنی ہوتے ہیں۔ نبی کا معاملہ وحی والا ہے، مجتہد کا معاملہ اجتہاد والا ہے۔ لیکن استدلال جب بھی کریں گے آپ مجتہد سے کریں گے، مجتہد کو چھوڑ کر تو جا ہی نہیں سکتے۔ تو پہلے نبی تھا، اب نبی تو نہیں، ختم نبوت کی برکت سے مجتہد ہے۔ پہلے امت استفادہ نبی سے کرتی، اب امت نے استفادہ فقہا اور مجتہدین سے کرنا ہے۔ تو پہلے انقرار ہوتا نبی کا، اب انکار ہوگا فقیہ کا۔ پہلے لڑائی ہوتی نبوت سے، اب لڑائی ہوگی فقاہت سے۔ پہلے دشمن ہوتے انبیاء کے، اب دشمن ہوں گے علماء کے۔ اب لڑائی بالکل الگ تھلگ ہے۔ اس لیے میں درمیان میں بات آ گئی، ایک جملہ ذہن نشین فرمائیں۔ میں نے کہا نبی، اور نبی کے بعد کون ہے؟ مجتہد۔ پہلے دشمنین نبوت ہوتے، اب دشمنان مجتہد اور اجتہاد ہے۔ یہی وجہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع لاحکام القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، وتفسیرا لکل شیء کے دار، فرماتا ہے پہلی امت میں اجتہاد نہیں تھا، ان لم یکن انہم اجتہاد قط انما خص بذالک، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اجتہاد اس امت کی خصوصیت ہے۔ نبی تو آنا نہیں ہے، استفادہ کیسے ہوگا؟ نبی کی پیش کردہ نصوص سے مجتہد اجتہاد کرے گا اور مسائل نکال کے امت کے حوالے کرے گا۔ ایک بات کہ پہلی امتوں میں اجتہاد نہیں تھا، اس امت کا خاصہ ہے۔ اور دوسری بات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ کے بعد بڑی عجیب بات لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث سے مبارک ہے، پہلی امت میں 72 فرقے تھے، اس امت میں 73 فرقے ہیں، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں پہلی امت میں 72 اور اب 73، یہ 73واں فرقہ کون سا ہے؟ اس کی نشاندہی کی ہے ان ھذہ الفرقۃ التی زادت فی فرق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قال بعض العارفین الذین هم یعادون العلماء ویبغضون الفقہاء، جو علماء سے دعوت رکھے اور فقہاء سے بغض رکھے۔ پہلے فقیہ نہیں تھے، بغض بھی نہیں تھا، اب فقیہ ہے، فقیہ کا بغض بھی ہے۔ پہلے نبی تھے تو انکار نبی کا تھا، اب فقہاء تو انکار کس کا ہے؟ فقہاء کا ہے۔ اب یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے یہ 73واں فرقہ کون سا ہے۔ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے بعد مجتہدین کو بھی مانتے ہیں۔ پہلے رہنمائی نبی کرتے اور اب رہنمائی مجتہد کریں گے۔ میں اور آپ مجتہد تو نہیں ہیں، ہم مجتہد کے بعد مقلد ہیں۔ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مجتہد کا اجتہاد مانتے ہیں۔ نبوت کو مان لیں، انسان ہدایت کے رستے پہ چل پڑتا ہے۔ مجتہد کے اجتہاد کو مان لے، سارے مسائل میں رہنمائی مل جاتی ہے۔ اب اگر نبی بھی پاس موجود نہ ہو اور مجتہد اور علماء بھی موجود نہ ہو، اللہ کی قسم اس امت کو علاوہ گمراہی کی کوئی چیز مل سکتی ہی نہیں ہے۔ لیکن عالم جو آپ کی رہنمائی کرے گا، فقہاء سے مسائل کو لے گے، ایک شعبے میں نہیں کرے گا، تمام شعبے میں کرے گا۔ اگر آپ نبی کی زندگی کو دیکھ لیں، خاتم الانبیاء کی زندگی
زندگی میں جامعیت ہے تو نبی کی امت میں بھی جامعیت ہے۔ نبی نے ہر شعبے میں کام کیا ہے تو نبی کا وارث بھی ہر شعبے میں کام کرے گا۔ میرا ایک مرتبہ خواتین میں سبق تھا، بچیاں سبق پڑھ رہی تھی اور ان سبق کے اندر ایک غیر مقلدن بھی آ گئی۔ غیر مقلد کی مؤنث غیر مقلدن ہوتی ہے نا، تو غیر مقلدن لڑکی آ گئی۔ اس نے مجھے ایک چٹ لکھی اور وہ کہنے لگی کہ یہ بتائیں کیا عورتیں کسی عالم کی بیعت کر سکتی ہیں؟ سوال سمجھنا، کیا عورت کسی عالم کی بیعت کر سکتی ہے؟ میں نے کہا جس طرح مرد بیعت کر سکتے ہیں عورت بھی کر سکتی ہے۔ مردوں کا بیعت کا طریقہ الگ ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ عورتوں کا بیعت کا طریقہ الگ ہے، پردے میں بیٹھ جائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے باتیں ثابت ہیں اس طریقے پر بیعت کریں۔ مجھے وہ کہنے لگی اس پہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، یہ 6 شرطیں ہیں، آگے فبایہن واستغفر لہن اللہ۔ مجھے اس نے فوراً کہا مولانا صاحب آپ میرا سوال سمجھے نہیں، یا آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں سوال یہ نہیں کر رہی کیا عورت نبی کی بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں، میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کیا عورت عالم کی بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں۔ آپ نے مجھے دلیل کیا پیش کی ہے کہ جب ایمان والی عورتیں نبی کے پاس آئیں اور بیعت کرنا چاہیں تو 6 شرطیں ہیں، یہ شرک نہ کریں، قتل نہ کریں، بہتان نہ باندھیں، چوری نہ کریں، نبی کی فرما برداری کریں، نافرمانی نہ کریں، حضور ان کو بیعت کر لیں۔ نبی کی بیعت تک مجھے اختلاف ہی نہیں ہے، میں پوچھ رہی ہوں کہ عالم کی بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں۔ آپ دلیل میں پیش کرتے ہو کہ نبی کی بیعت کرتی تھی۔ میں نے کہا بیٹی ایک بات تو بتاؤ، نبوت کے دور میں جب مصلی کی امامت کی باری آتی، مصلی پر امام کون ہوتا؟ کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا جمعے کے دن خطبہ کون دیتا؟ کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا جب نکاح ہوتا تو کون پڑھاتا؟ کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا صحابہ کو مسئلہ پیش آتا جواب کون دیتا؟ کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا جب قرآن پڑھنا تو کون پڑھاتا؟ کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا یہ بتاؤ جب جہاد میں نکلتے قیادت کون کرتا؟ مجھے کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا اب مصلی پر نماز پڑھانی ہو تو نماز کون پڑھائے گا؟ کہتی ہے عالم۔ میں نے کہا خطبہ کون دے گا؟ کہتی ہے عالم۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ نکاح کون پڑھائے گا؟ کہتی ہے جی عالم۔ میں نے کہا قیادت کون کرے گا؟ کہتی ہے عالم۔ تو میں نے کہا بیعت کون کرائے گا؟ اب چپ ہو گئی، نہیں سمجھے بھائی۔ جب ہم عالم نبی کے وارث ہیں تو وارث تو ایک سوئی بھی نہیں چھوڑتا، وارث وہ تو ایک سوئی بھی نہیں چھوڑتا جب ہم نبی کے وارث ہیں۔ تو یہ کیا مطلب کہ باقی سارے کام ہم کریں گے، ایک بیعت والا نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ میں بتا کے رہا تھا پہلے امت کی رہنمائی کون کرتا؟ نبی۔ اب کون کرے گا؟ فقی، مجتہد، عالم۔ ظاہر ہے اس درجے کا مجتہد مطلق نہ ہو، مجتہد فی المذہب ہے اس درجے کا نہ ہو، اصحاب الترجیح ہے اس درجے کا نہ ہو، اصحاب التمیز ہے اس درجے کا نہ ہو، ناقل مفتی ہے کسی درجے میں تجدید کرے گا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ پہلے نبوت اور نبوت کے بعد کیا ہے؟ اجتہاد۔ ہم نبوت بھی مانتے ہیں اور نبوت کے بعد اجتہاد بھی مانتے ہیں۔ جب نبی تھے، نبی کے پیچھے صحابہ ہیں، جب نبی چلے گئے ہیں پھر پیغمبر نے امت کو حوالے کیا ہے علماء کے، امت کو لوارث نہیں چھوڑا۔ یہ مسئلہ سمجھائیں گے، خدا کی قسم اب آپ کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ہم یہ بات سمجھاتے نہیں، علماء سے تعلق کو جوڑتے نہیں ہیں، پھر عوام میں گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ عوام کو علماء سے جوڑو اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں بہت ساری باتیں کہنا چاہتا ہوں لیکن چلے میں نے ایک جو بات کی ہے ذرا اسی کو سمجھ لیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اگر علماء کرام نہ ہو تو نقصان کیا نکلتا ہے؟ صرف ایک واقعہ ذہن میں رکھیں، 1973 کی تاریخ چلی ہے ختم نبوت کی، لوگوں نے دبانے کی کوشش کی ہے، ہزاروں افراد اس پہ جام شہادت نوش کر دے ہیں۔ بالآخر وہ دور آیا 1974 میں سمری میں میدان سجا ہے، ایک طرف مفتی محمود قائد جمعیت، قائد علماء دیوبند ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور ایک طرف سامنے دیکھو تو بے ایمان یہ مرزا ناصر، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے چیلے ادھر سے جنگ لڑنے کے لیے وہ آئے۔ آپ استدلال پہ تعجب کریں گے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مفتی محمود صاحب نے آیت پڑھی ہے کہ دیکھو اس آیت سے پتہ چلتا ہے حضور آخری نبی ہے، تو مرزا قادیانی نبی کیسے بنتا ہے؟ اس کی دلیل سنو۔ وہ کہنے لگے مفتی صاحب یہ دلیل تمہاری نہیں ہے، یہ دلیل تو میری ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، خاتم کا معنی مہر آتا ہے، ہم بھی خاتم کا معنی مہر کرتے ہیں، تم خاتم کا معنی مہر کرو، اس کا معنی کہ حضور نبیوں کی مہر ہے، جن پہ مہر لگے گی وہ نبی بن جائے گا۔ اس میں یہ تو نہیں کہا
کہا کہ پہلے نبیوں پر مہر ہے اور بعد میں مہر لگ سکتی ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری دلیل ہے، تمہاری کیسے ہے؟ مفتی محمود فرمانے لگے مجھے یہ بتا یہ قرآن کی آیت تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا مجھ پہ نازل ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی آپ پہ بھی نہیں ہے۔ فرمانے لگے کس پہ نازل ہوئی؟ اس نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے۔ مفتی محمود فرمانے لگے تو جس نبی پہ آیت نازل ہوئی ہے اسی نبی سے آیت کا ترجمہ پوچھ لیتے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خاتم النبیین آیت پڑھ دے، نبی سے اس کا معنی مہر کر دے، میں تیری بات مان لیتا ہوں۔ میں خاتم النبیین آیت پڑھ کے نبی سے اس کا معنی آخری کر دیتا ہوں تو میری بات مان لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ لا نبی بعدی خاتم النبیین کی تفسیر اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ ہم اگر لفظ نبی سے لیتے ہیں تو معنی نبی سے لے لیتے ہیں، تو لفظ نبی سے لے کے معنی قادیان کا نہ لینا، تو معنی بھی نبی والا لینا، تو پھر تو استدلال پیش کر دے۔ اس کا مرزا ناصر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب دیکھو نبوت کی جگہ پہ کام کرنے والے علماء ہے، پہلے نبی نے آیات کو کھولا ہے، اب مسئلہ پیش آ جائے تو کون کھولیں گے؟ علماء۔ لیکن نبی کے علوم کی روشنی میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ سکتے۔ اور یہی دنیا میں جھگڑا ہے۔ مرزا قادیانی کو دیکھو، وہ کہتے ہیں آیت نبی سے لیں گے، معنی قادیان سے لیں گے۔ غلام احمد پرویز کہتا ہے ہم لفظ نبی سے لیں گے اور معنی لاہور سے لیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے ہم لفظ نبی سے لیں گے اور معنی بمبئی سے لیں گے۔ کچھ لوگ یہاں بھی کہتے ہیں لفظ نبی سے لیں گے، معنی پنجپیر سے لیں گے۔ ہم نے کہا نہ، لفظ بھی نبی سے، معنی بھی نبی سے، لفظ بھی نبی سے، معنی بھی۔ یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا؟ لفظ کس سے لیں گے؟ نبی سے، اور معنی کس سے لیں گے؟ نبی سے۔ یہ معاملہ ہو تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے نا، جھگڑا تو یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے بعد علماء کو بھی مانتے ہیں۔ نبوت اجتہاد یہ دو اصول ہدایت ہے، نبی کو چھوڑے تب گمراہی ہے اور نبی کے الفاظ کا معنی خود کریں تب گمراہی ہے۔ خود نہ کریں، نبوت کے الفاظ کا معنی علماء سے پوچھیں، پھر کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم طلباء ہیں، مدارس میں آئے ہیں اور دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور دین کی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں صرف آپ کی خدمت میں بس آخری گزارش پیش کرتا ہوں، جس کو میں نے شروع کیا اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں کوئی لمبے بیان نہ آیا تھا، نئے نیت سے میں نے شروع کی ہے۔ ہم نبوت بھی مانتے اور اجتہاد بھی، عنوان ہے نبوت بھی مانتے ہیں، اجتہاد بھی مانتے ہیں۔ نبی کا وارث کون ہوتا ہے؟ عالم۔ نبی کا وارث کون ہے؟ عالم۔ تو عالم کو وہ کام کرنے چاہیے جو کام نبی نے فرمائے ہیں۔ یہ امامت بھی کرے، یہ خطابت بھی کرے، یہ تقریر بھی کرے، یہ جہاد بھی کرے اور یہ سیاست بھی کرے۔ کوئی عالم کہتا ہے نہیں سیاست دین نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اب یہ کہہ دو کہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہ نہ کوئی دین نہیں ہے۔ مدرسے میں بیٹھ کے، میں نہیں کہتا تدریس بہت مشکل کام ہے، آسان مشکل ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا وہ مشکل کام ہے۔ اس جگہوں پہ رہتے ہوئے دین کا کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں تو وہ فرمان لگے کہ میں نے خواب دیکھی، آپ میں سے بہت کم لوگوں نے شاید گجرانوالہ دیکھا ہو۔ گجرانوالہ میں ایک جگہ ہے وہاں شیراوالا باغ، جہاں قاضی حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میں نے قاضی صاحب سے تلخیص المفتاح پڑھی ہے، میں نے ان سے خیالی پڑھی ہے، یہ دو کتابیں میں نے قاضی صاحب سے پڑھی ہے شیراوالا باغ میں۔ تو قاضی صاحب وہاں ہوتے تھے شیراوالا باغ، اس کے باہر وہ باغ ہے مسجد کے آگے شیراوالا باغ۔ تو ہمارے ایک استاد فرمانے لگے کہ میں نے خواب دیکھی، اور خواب کیا تھی کہ شیراوالا باغ میں گٹر کا گندا پانی نکل رہا ہے اور میں اس پانی سے وضو کر رہا ہوں۔ اب مجھے بڑا تعجب ہوا یہ میں نے کیسی خواب دیکھی ہے۔ تو میں نے حضرت امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث استاد محترم مولانا محمد صرف خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ کبھی خواب آئے نا تعبیر میں جلدی نہ کیا کرے، خواب کچھ اور ہوتی ہے، تعبیر بالکل الگ ہوتی ہے۔ نواب صدیق حسن غیر مقلد، اس کا ایک مرید اور شاگرد تھا، اس نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک جنازہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور حضرت نواب صاحب کو مصلی پر کھڑا کر دیا گیا ہے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ اب وہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارا شیخ کتنا بڑا ہے کہ دیکھو حضور بھی موجود ہیں اور خواب میں انہیں کہا تم جنازہ پڑھاؤ۔ مولانا نوتوی فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا جی کیا ہوا؟ فرمایا اگر یہ خواب سچی ہے تو پھر نواب صدیق صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ خواب دیکھے نا، انہوں نے کہا خواب سچی ہے تو نواب صاحب کا انتقال ہو۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا زندگی میں نبی موجود ہو، کوئی آگے بڑھے ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ مر جائے اور اس کی چارپائی اٹھا کے نبی سے آگے کر دی جائے، اس لیے وہ دنیا سے جا چکا ہوگا۔ جب پتہ کیا تو اسی وقت نواب صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تعبیر بتا رہا ہوں، تعبیر ایک فن ہے جس کو ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سے کہا
کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے فلاں شہر سے کچھ بطخیں اڑی ہیں اور میرے گھر میں آ کے رکی ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے مذاقاً فرمایا کہ تم نے درخواست جو دی ہے نا ملازمت کی وہ قبول ہو گئی ہے، اب تار آئے گی تمہارے گھر، جسے آج ٹیلی فون فیکس کہتے ہیں، تار آئے گی اور تمہیں ملازمت مل جائے گی۔ اور آگے مذاقاً فرمایا اگر مٹھائی کھلاؤ تو 20 روپے ماہانہ تنخواہ کی تمہیں تعبیر دیتے ہیں، اگر مٹھائی نہ کھلاؤ تو 11 روپے ماہانہ کی تنخواہ کی تمہیں تعبیر دیتے ہیں۔ اب یہ کوئی مٹھائی کھانی نہیں ہوتی، جیسے استاذ شاگرد استاد سے پوچھتا ہے استاد یہ فا کا رزلٹ آ گیا، کہتا ہے جی آ گیا، تو کہ استاد جی آپ کو پتہ ہے میرا کیا بنا؟ استاد جی کہتے ہیں مٹھائی کھلاؤ پھر بتاتا ہوں۔ اب استاد شاگرد سے کیا مٹھائی کھلائے گا؟ تو محبت کی باتیں ہوتی ہے نا، چائے پلاؤ پھر کھلاتا ہوں۔ آپ کے شاید مٹھائی تو اتنے مزہ نہ ہے جتنا چائے پر مزہ ہے، تو انہیں چائے پلاؤ پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ مولانا نانوتوی فرمان لگے اگر مٹھائی کھلاؤ 20 روپے ماہانہ والی تعبیر دوں گا، مٹھائی نہ کھلاؤ 11 روپے ماہانہ والی تعبیر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی میں مٹھائی کھلاؤں گا، فرمایا تمہیں 20 روپے ماہانہ کی تنخواہ ملازمت ملے گی اور اسی شہر سے تار آئے گا۔ کچھ دن گزرے تار آ گیا اور 20 روپے ماہانہ پہ ملازمت مل گئی۔ اب مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت آپ یہ فرمائیں آپ نے تعبیر کیسے نکالی ہے؟ فرمایا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ معبر کی تعبیر کے مطابق خواب صادق آتی ہے، خواب آسمان و زمین کے درمیان معلق ہوتی ہے، جیسی تعبیر دیتا ہے ویسی خواب صادق آتی ہے۔ آپ نے خواب میں بطخ دیکھی ہے، بطخ کو عربی زبان میں بطن کہتے ہیں تا مشدد، عرب فارسی زبان میں بط کہتے ہیں تا مخفف، تو تا مشدد ہو تو 2 تا بنتی ہیں با تا تا، اور اگر تا مخفف و بط پھر با اور تا 2 بنتے ہیں۔ اور اگر ابجد کو دیکھیں تو با کے ابجد میں عدد 2 بنتے ہیں، تا کے ابجد 9 بنتے ہیں۔ تو اگر میں فارسی والی بط لیتا ہوں تو 9 اور 2 11 بنتے ہیں، اگر عربی والی لیتا ہوں تو 9 اور 2 11، 11 اور 9 20 بنتے ہیں۔ تو میری مرضی ہے تعبیر کیسے نکالوں، فارسی والی یا عربی والی؟ تو انہوں نے کہا مٹھائی کھلائیں گے، ہم نے فارسی والی بطخ بتا دی، عربی والی بطخ بتا دی ہے۔ تو یہ معبر سمجھتا ہے کہ خواب کی تعبیر کیسے ہوتی ہے، ہر آدمی یہ تعبیر کو سمجھتا نہیں ہے۔ میرا ایک شاگرد تھا، اس نے کہا استاد جی خواب دیکھی ہے، خواب لکھ کر لایا، تو میں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ کہ تمہاری ہمشیرہ سے میرا نکاح ہو گیا اور 4 دن بعد ہو گیا۔ اب آپ کو ہنسی ہے کیسے 4 دن بعد ہو گیا؟ میں نے کہا نکاح ہو گیا، کہتے کیسے؟ میں نے کہا باپ کو فون کرو، باپ کو فون کہتا ٹھیک ہے، ماں کہتی ٹھیک ہے، میں نے کہا گھر جاؤ تاریخ رکھو، 4 دن بعد نکاح ہو گیا۔ یہ خواب فن ہے تعبیر، اس کو مجھ سے ساتھی خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں نا تو ہماری شرط ہوتی ہے بھی مرید ہو، ویسے نہیں بتاتے۔ ویسے کیوں نہیں بتاتے؟ جب فون کریں گے تعبیر، جب فون کریں گے تعبیر، جب فون کریں گے تعبیر۔ بھئی مسئلے پوچھو، خوابیں بتانا تو ہمارا کام نہیں ہے نا۔ اور جو بیت کے اندر پھر اس کو رگڑا بھی دیں تو اس کو محسوس نہیں ہوتا، وہ خوشی سے بات کو قبول کرتا ہے۔ چلیں خیر اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں سمجھا کیا رہا تھا ذہن میں ہے؟ مولانا قاسم وہ تو بات درمیان میں آ گئی نا، تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ انہیں امام اہل سنت سے خواب پوچھی، ایک ہمارے استاد تھے کہ شیراں والا باغ کے سامنے، شیراں والا مسجد کے سامنے شیراں والا باغ ہے اور گٹر کا پانی نکلتا ہے، میں اس سے وضو کر رہا ہوں۔ بات یہاں سے چلی کہ بھی خواب اور ہوتی ہے، تعبیر اس کی بالکل الگ ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہے زبیدہ نے خواب دیکھی کہ میں کعبہ کی چھت پہ کپڑے اتار کے لیٹی ہوں اور لوگ مجھ سے جو نا بدفعلیاں کر کے جا رہے ہیں، بڑی پریشان ہوئی، معبر سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا خدا تم سے ایسا دین کا کام لے گا جس کا نفع پوری امت کو ملے گا۔ اب تعبیر کیا تھی؟ مکہ سے مدینہ نہر زبیدہ کھودی، ہر بندہ پانی پیتا ہے۔ اب دیکھو خواب کون سی ہے اور تعبیر کون سی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں ہڈیاں مبارک بکھری ہیں اور میں نے جمع کر کے سینے سے لگا لی ہیں۔ امام صاحب پریشان ہوئے، یہ میں نے کیا خواب دیکھی ہے؟ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے نبی کا جسم محفوظ بھی ہے اور زندہ بھی ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ نبی کا جسم، تمہارا عقیدہ نہیں ہے تو پھر بولتے کیوں نہیں؟ نبی کا جسم محفوظ بھی ہے اور ایک بات پر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، یقین فرمائیں بہت تعجب ہوتا ہے، میں 100 مسائل بیان کروں نا طلباء کے کان کھڑے نہیں ہوتے، عقیدہ حیات بیان کروں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یعنی کس قدر افسوس کی بات ہے، اجماعی عقیدہ ہے۔ اور اچھا آپ کو یہ تعجب ہوگا حیات النبی کے عنوان پر سب سے پہلی کتاب ہمارے بزرگوں سے مفتی مامور صاحب نے لکھوائی ہے، یہ آپ کے علم میں جمعیت علماء اسلام کی شورا کا اجلاس ہوا جامعہ مدنیہ لاہور میں، اس میں فیصلہ ہوا اس فتنے کے خلاف کتاب لکھواؤ، اور لکھیں گے کون؟ اکوڑا خٹک والے مولانا عبدالحق صاحب، مولانا یوسف بنوری، مولانا خیر جلندری اور حضرت مولانا امام اہل سنت شیخ سرفراز صاحب، 5 بندے طے ہوئے۔ ان 5 نے امام اہل سنت کو طے کیا، انہوں نے تسکین الصدور لکھی، خیر مدارس سب علماء کو سنائی، اس کے بعد چھپی ہے۔ اب بتاؤ مسئلہ حیات میں پہلی کتاب جمعیت نے لکھوائی ہے یا میں نے؟ تو میں تو جمعیت کی باتیں کر رہا ہوں نا، آپ کہتے ہیں جمعیت کی سیاست بیان کرو، جمعیت کا عقیدہ بیان نہ کرو۔ میں آدھی جمعیت نہیں پوری جمعیت مانتا ہوں
نہیں، میں تو پوری جمعیت مانتا ہوں نا۔ ختم نبوت کا مسئلہ کس نے حل کرایا؟ کس نے کرایا؟ جمعیت نے کرایا۔ ابھی جب توہین رسالت کی بات چھڑی تھی تو اسمبلی میں کس نے منوایا؟ جمعیت نے منوایا نا۔ جب مدرسوں پہ حملہ ہوتا ہے تو کون منواتی ہے؟ جمعیت۔ حضور کی حیات کی بات کس نے منوائی؟ جمعیت۔ تو میں جمعیت کی ساری خدمات کیوں پیش نہ کروں؟ آدھی پیش کروں، آدھی چھوڑ دوں؟ مجھ سے ایسی توقع نہ رکھیں۔ ہم جمعیت علماء اسلام کو اپنی ماں سمجھتے ہیں اور ماں کی ایک ایک چیز سے پیار کرتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ماں کی قمیض سے پیار ہے، دوپٹے سے پیار نہیں ہے، دوپٹے سے پیار ہے، جوتی سے پیار نہیں ہے۔ یہ کیسا بیٹا ہے؟ جو بیٹا ہوتا ہے وہ ماں سے پوری پوری محبت کرتا ہے۔ ہمیں جمعیت سے پورا پورا پیار ہے، اور جمعیت نے جس نظریات کا حفاظت کی ہے ہم حفاظت کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ نبی کا جسم محفوظ بھی ہے، اور امام صاحب خواب کی آئی کہ جسم مبارک کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں اور میں نے جمع کی ہیں۔ اب بڑا شبہ ہوا۔ امام صاحب نے شاگرد سے کہا کہ جاؤ ابن سیرین سے خواب کی تعبیر پوچھو، میرا نام نہ بتانا۔ ابن سیرین کے پاس کے شاگرد کہا جی ایک بندے نے یہ خواب دیکھی ہے، تعبیر کیا ہے؟ امام ابن سیرین فرمانے لگے خواب دیکھنے والا کون ہے؟ کہا جی اس نے منع کیا میرا نام نہ بتانا۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ دیکھو امام فن ہے نا، وہ سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں امام صاحب نے دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا تعبیر امام صاحب کو بتانا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا میں پھیل گیا ہے نا، ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام خدا آپ سے لے گا۔ اسی کو امام سیوطی فرماتے ہیں اول من دمر علم شریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ تھا۔ یہ امام صاحب کی۔ اچھا آپ ایک بات بتائیں، امام ابن سیرین بڑے عالم ہے یا امام ابو حنیفہ بڑے عالم ہے؟ سوچ سمجھ کر بتانا۔ بڑے عالم امام حنیفہ ہیں، امام ابن سیرین ہے۔ اور خواب کی تعبیر کیسے پوچھی ہے؟ کیوں؟ توجہ، کیوں؟ فن ہے۔ میرا جامع ترشید بیان تھا، میں نے کہا ہم جغرافیہ تم سے پوچھیں، مسئلہ حیات ہم سے پوچھو، ہم رویت ہلال آپ سے پوچھیں، لیکن غیر مقلیت اب ہم سے سمجھو۔ وہ آپ کا فن ہے، یہ ہمارا فن ہے۔ اور ہم نے میں جامعہ میں جا کر میں نے کہا آپ کا اپنا فن ہے، ہمارا اپنا فن ہے، اس وجہ سے نظر انداز نہ کرو کہ دیہات میں رہتے ہیں۔ یہ کیا تو دیہات سے لوگ شہر میں جاتے ہیں، شہر آباد ہوتا ہے تو سبھی دیہات سے آتے ہیں۔ تو فن والے سے بات پوچھنا حق بنتا ہے۔ امام صاحب نے کن سے پوچھا؟ ابن سیرین۔ کیوں؟ یہ فن ان کا تھا، یہ فن ان کا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا امام صاحب نے ایک آدمی سے پوچھا کہ جاؤ جا کر پوچھے کتا جوان کب ہوتا ہے؟ جیسے پوچھا کتا جوان، بھنگی سے کہا اپنے باپ سے پوچھو کتا کب جوان ہوتا ہے؟ اس نے کہا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے کو سمجھو جوان ہو گیا۔ تو امام صاحب نے کیسے پوچھا یہ؟ اب بھنگی آلہ ہے، امام صاحب کو تصور بھی نہیں ہو سکتا ان کی نسبت کیا ہے، لیکن یہ فن بھنگی سمجھتے ہیں، امام صاحب سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فن والا آپ سے بڑا ہے، نہ یہ مطلب نہیں ہے۔ اب بتاؤ اگر یہاں پہ تھوڑا سا آپ کے مدرسہ ہے، مسجد ہے، اس میں کچھ بلب خراب ہو جائے تو مولانا قاسم کو استاد جی ٹھیک کر دو، آپ ان کو کہو گے؟ بولو شیخ الحدیث صاحب سے کہیں کہ استاد جی بلب خراب ہو گیا ٹھیک کرو، کس کو کہیں گے؟ الیکٹریشین کو کہو گے نا۔ اس کا معنی ہے کہ الیکٹریشین کا مقام ان سے بڑا ہے، اس کا فن ہے۔ ہمارا مقام بہت چھوٹا ہے لیکن ہمارا فن ہے، فن والے سے فن لیتے ہیں، اس پر آپ محسوس نہ فرمایا کریں۔ تو جس بندے کا فن ہو اسی سے فن پڑھو۔ ہماری آپ طلباء سے گزارش ہے اگر چھٹیوں میں آپ کا نظم نہ ہو اور آپ کے ساتھ خوشی سے اجازت دیں تو چھٹیاں کچھ دن ہمارے پاس گزار لوگے نا۔ ہمارا کورس لمبا نہیں ہوتا، وفاق کا امتحان جمعرات ختم ہوگا اور انشاءاللہ ہفتے کے دن صبح 7:30 بجے ہمارا کورس شروع ہو جائے گا اور ٹھیک 15 دن بعد ختم ہو جائے گا۔ بڑا مختصر کورس ہے، اور جو طلباء دورہ حدیث میں ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ کوشش کریں یہ 1 سال ہمارے پاس پڑھیں۔ تخصص فی تحقیق والدعوہ 10 سے 15 شوال داخلہ ہوتا ہے اور 16 کا سبق شروع ہو جاتا ہے۔ اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ کوہاٹ میرا بیان تھا اور بعد میں علماء جمع ہوئے، مجھے علماء نے ایک عالم کا تعارف کرایا، یہ بہت بڑا عالم ہے، اس کا مطالعہ بہت زبردست ہے اور تحقیقات بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کیسے کہو کہ سال ہمارے پاس لگائے۔ ان علماء کو بہت تعجب ہوا، ہم تعارف کرا رہے ہیں بہت بڑا آدمی ہے اور یہ کہہ رہے سال ہمارے پاس لگاؤ۔ مجھے ان کے چہرے سے تعجب کا اندازہ ہو گیا۔ میں نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ سے بہت چھوٹا ہوں، ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کا بیٹا ہے اور مقویات کھاتا ہے، روغنیات استعمال کرتا ہے، طاقتور بہت زیادہ ہے، لڑنا نہیں جانتا، آپ اس کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ بوڑھے سے پہلوان کے پاس۔ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ بوڑھے۔ وہ بوڑھا پہلوان طاقت میں کمزور رہتا ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے بیٹے کو ٹریننگ دو،
اس بیٹے کی تربیت کرو، اس کو لڑنا سکھاؤ۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ طاقت میں ہمارا بیٹا زیادہ ہے اور اس کے پاس کیوں لے کر گئے؟ آپ سمجھتے ہیں طاقت اس کے پاس ہے، گر اس کے پاس ہے۔ تو میں نے کہا بھی علم اس کے پاس ہے، گر ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو ہمارے پاس 1 سال چھوڑو تاکہ ہم ان کو لڑنے کے گر سکھائیں۔ تو آپ حضرات گر سیکھ لیں گے نہیں سیکھیں گے؟ میں نے بہت کم بیان کیا، ورنہ بہت سارے موضوعات میں آپ کو گر دیتا کہ کس کے ساتھ لڑنے کا کون سا گر ہوتا ہے۔ اللہ میں بات سمجھ عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میں آپ کے تمام آپ شیخ صدر صاحب والا او یا اللہ خواب رہ گئے۔ شیخ صاحب نے اس کی تعبیر کیا بیان فرمائی؟ شیخ صاحب فرمانے لگے، توجہ رکھنا، خواب کیا تھی کہ شیرانوالہ باغ میں گٹر کا گندا پانی ہے جس سے میں وضو کرتا ہوں۔ اب شیخ کی تعبیر سننا، فرمانے لگے اللہ تم سے گندے ماحول میں دین کا کام لے گا، گندے ماحول میں۔ اور وہ استاد کہتے ہیں مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ جب اللہ نے یورپ کے سفر کرا کے مجھ سے لندن میں دین کا کام لیا۔ اب امام اہل سنت کی خواب ہے، میں نے خواب دیکھی تھی، اب بات چل پڑی ہے، میں اپنی خوابیں نقل نہیں کرتا، لیکن یہ وہ خواب ہے جو میری چھپی بڑی ہے۔ میری کتاب ہے جہاد فی سبیل اللہ اعتراضات کا علمی جائزہ، اس کے شروع میں نے خواب چھاپی ہے حدیث خواب کے نام پہ۔ یہ کیوں چھاپی ہے؟ میں راولپنڈی جیل میں تھا، وہاں سے میں نے خواب دیکھی اور امام اہل سنت کو لکھی۔ امام اہل سنت نے جواب دیا، وہ انہی کے قلم سے میں نے جواب چھاپا ہے۔ اس میں نہ خواب میں پورا نقل نہیں کرتا، کبھی کتاب دیکھیں پھر آپ خواب پڑھنا۔ امام اہل سنت نے تعبیر کیا دی؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب امریکہ نے افغانستان میں طالبان پر حملہ نہیں کیا تھا، اس سے قبل کی خواب ہے۔ امام اہل سنت نے تعبیر دی کہ اس خواب سے لگتا ہے کہ امریکہ طالبان پہ حملہ کرے گا، تمہارے بہت سارے ساتھی شہید ہوں گے، بالآخر کامیابی طالبان کو ملے گی۔ یہ ان کے حملے سے پہلے کا خواب ہے جو چھپا ہوا ہے میرا کتاب کے اندر۔ میں نے کہا بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ میں اڈیالہ جیل میں تھا، 25 سال مجھے سزا تھی، 25 سال سزا۔ وہ تو اللہ نے کرم کیا، سب سزائیں ختم ہو گئی، میں رہا ہو گیا۔ 25 سالہ سزا تھی، تو میں نے خواب دیکھی اور میں نے امام اہل سنت شیخ سرفراز صاحب کو خواب لکھی۔ یہ بڑی سننے والی خواب میں پوری نہیں بیان کرتا، میں نے خواب لکھی اور تعبیر شیخ نے بڑی پیاری دی۔ شیخ نے مجھے تعبیر کیا دی، خط آیا تو میں نے خط پڑھا، اپنے پاس رکھ لیا۔ میرے ساتھ جو جیل میں قیدی تھے ساتھی، میں نے ان سے کہا بھی میری رہائی ہو گئی، میری رہائی کی اطلاع آ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا یار تو بہت عجیب آدمی ہے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ ہائی کورٹ میں اندرون خانہ درخواست دی، ہمیں بتایا نہیں ہے، اچانک آرڈر آئے رہائی کا۔ میں نے کہا نہیں، درخواست نہیں دی، میں نے خواب دی کہ اس کی شیخ نے تعبیر دی ہے۔ وہ خواب میرے پاس ابھی شیخ کے ہاتھوں کی لکھی تعبیر موجود ہے۔ شیخ نے تعبیر کیا دی؟ اللہ تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں بہت برکت دے گا۔ یہ شیخ سرفراز صاحب نے تعبیر دی۔ میں نے کہا مال میں برکت تو جیل میں رہ کر ہو سکتی ہے، اولاد کے لیے تو مجھے باہر جانا پڑے گا نا۔ میں نے کہا اولاد کے لیے باہر جانا، یہ اس وقت کی بات ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں، قسم سے اوپر کیا ہو سکتا ہے۔ میں اتنا غریب تھا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا غریب تھا، غربت کے خط انتہا پر میں گزارا کرتا تھا۔ میری غربت آپ سوچ نہیں سکتے، میں اتنا غریب تھا حالات کی وجہ سے، یہ نہیں کہ میرے کو معاشی مسئلہ تھا، حالات کی وجہ سے۔ لیکن اب دیکھو 3 بیویاں ہیں اور بچے بھی ہیں اور مال کی کوئی مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ گاڑی 75 لاکھ کی ہے اور چند دنوں کا مسئلہ ہے۔ یہ امام اہل سنت کی دعاؤں کی برکت کا نتیجہ ہے۔ میں جب بھی اس علاقے میں میں یہاں سے آتا ہوں علماء سے مل کر جا رہا ہوں، میں جس علاقے میں جاؤں گا علماء سے ملتا جاؤں گا، دعائیں لیتا جاؤں گا، ملتا جاؤں گا۔ میں یہ بات کیوں سنا رہا ہوں؟ اپنے اکابر کو چھوڑیں نا، اپنے اکابر کے پاؤں پکڑیں، جوتیاں رکھیں۔ میں رائیونڈ ابھی گیا تو بھائی صاحب نے مجھے 2 مرتبہ مارا، کوئی بات ایسے مجھے تھپڑ مارا، تو میں نے بڑے شوق سے کھا لیا۔ تو جو ان کے خدام تھے انہوں نے سمجھا یہ خطیب آدمی ہے کہ ناراض ہوگا۔ میں باہر جب گیا تو پیچھے آئے، کہتے آپ ناراض تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے حاجی صاحب جس سے بہت محبت کرتے ہیں اس کو مارتے ہیں، تو اس سے مارنے کا معنی کہ حاجی صاحب کو تو اس سے بہت پیار ہے۔ میں نے کہا میری تو سعادت ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں، میں قسم سے اول کیا بات حضرات کے بعد پوچھے، میں تو بیان سے پہلے مولانا سے پوچھا تھا مجھے فرما دے کیا بیان کرنا ہے، کوئی خاص بات کیا نہیں تو مجھے بتائیں، میں کوئی ایسی بات نہ کہوں جو آپ کے ادارے کی پالیسی خلاف ہو، جمعیت کی پالیسی خلاف ہو، کوئی مسئلہ ہو مجھے فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا آپ کا اپنا درسہ جو مناسب سمجھے کہہ دے۔ تو جب آدمی کھلا اختیار دے تو پھر آدمی کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے نا اس سے۔ غیر مقلد کہتے ہیں امی کی اگر تقلید کرنی ہے تو ابو بکر عمر کی کیوں نہیں کی گئی؟ تقلید ایسے مجتہد کی کرتے ہیں جس کے اصول اور فروع مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے تحت آئے ہوں۔ صدیق و عمر مجتہد تھے لیکن ان کے اصول اور فروع مدون ہو کر امت کے پاس موجود نہیں ہیں۔ ولادت ابو حنیفہ کے بعد قیامت تک ان کی تقلید کرنے کی دلیل کیا ہے؟
اس لیے کہ قیامت تک درجہ اسباب میں مجتہد مطلق پیدا نہیں ہوگا تو مجتہد مطلق کی تقلید کریں گے نا. جب کوئی مجتہد مطلق آئے گا تو پھر ہمیں دے دینا, ہم ان کی تقلید چھوڑ دیں گے. امام صاحب کی اپنی کوئی تصنیف نہیں. بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ عیسائی پوچھے کہ جی میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتاب دکھائیں, تو آپ کتاب دکھا سکتے ہیں. جس طرح حضور کے ہاتھوں کی کتاب نہ ہونا یہ پیغمبر میں نقص نہیں ہے, تو مجتہد کے ہاتھ کی کتاب نہ ہونا مجتہد کا نقص بھی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ امام صاحب کی کتابیں الفقہ الاکبر کے نام پر موجود ہے. امام ابو حنیفہ کی ولادت سے پہلے کس کی فقہ پر عمل ہوتا تھا؟ فقیہ متعین نہیں تھا, مختلف فقہا کی فقہ پر عمل ہوتا تھا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے دوسرے مجتہدین کی فقہ پر عمل کیا ہے. جس پر بہت ساری مثالیں موجود ہیں. معروف مثال کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث ہے, صحابہ سے فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ, عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنا. جب راستے میں گئے سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا تو بعض نے عصر وہیں پڑھ لی اور بعضوں نے کہا ہم تو قضا کریں گے, نہیں پڑھیں گے وہاں جا کر. تو بعضوں نے قضا کی بنو قریظہ کے محلے میں پڑھی ہے اور بعضوں نے ادا کر لی. نبی پاک کو پتہ چلا تو ولم یعنف علی واحد, امام بخاری فرماتے ہیں کسی پر بھی تنقید نہیں فرمایا, دونوں ٹھیک ہے. تو صحابہ کے دور میں بعض اجتہاد کرتے دوسری تقلید کر لیتے تھے, تو امام صاحب کے پہلے کا تو مسئلہ ہی الگ ہے. امام صاحب کی ولادت سے پہلے کس کی تقلید شخصی ہوتی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی, حضرت عمر بن خطاب کی, عثمان بن عفان کی, علی المرتضی. تقلید شخصی دی. دلیل کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. خلیفہ راشد ایک دور میں ایک ہوتا ہے, دو نہیں ہوتے, اس لیے ایک کی تقلید کا حکم ہے, اسے تقلید شخصی کہتے ہیں. خود رسول اللہ کے پاس ایک عورت ہے, بخاری میں روایت ہے, مجھے مسئلہ بتائیں. فرمایا کل آنا. اس نے کہا میں کل ہوں آپ نہ ہوں. فرمایا فإن لم تجدینی فاتی ابا بکر, اگر میں نے تو ابو بکر کے پاس جانا. یہ تقلید شخصی ہے. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا, صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے, مسئلہ پوچھا, عبداللہ بن مسعود بھی ہیں. ابو موسیٰ اشعری سے مسئلہ پوچھا تو اور بتایا, دوسرے نے اور بتایا. تو یہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم, جب تک یہ بندہ موجود ہے مجھ سے مسئلہ نہ پوچھنا. اور تقلید شخصی کسے کہتے ہیں؟ کیا پہلے صدی کے لوگ تقلید شخصی کے بغیر کامیاب ہو گئے تھے؟ میں نے کہا تقلید شخصی بھی تھی, غیر شخصی بھی تھی, دونوں میں تھے. تاریخ بغداد جلد نمبر 13 میں لکھا ہے تینوں اماموں نے امام اعظم کو کہا جی اس کا ذکر لعنت اللہ علی الکاذبین, ان کے موقف نہیں ہے, رائے پیش کرتے ہیں. کہ انبیاء کرام کے جسم عنصری کے اندر دنیا کی طرح روح ہے یا صرف تعلق ہے؟ اسے کیفیت کہتے ہیں, اور کیفیت قرآن لا تشعرون کہتا ہے. ہم حیات کے قائل ہیں, تعلق روح کے ساتھ. کیفیت کیسی ہے نہ خدا نے بتایا نہ ہمیں پتہ ہے. غیر مقلد نے کہا میزان الاعتدال صفحہ امام اعظم بیٹے اور نواسے تینوں کو ضعیف کہا ہے. بالکل جھوٹ بولا ہے. نواسے کہاں سے؟ امام صاحب کی بیٹی نہیں تھی, نواسا ہو کیسے گیا؟ نواسا بیٹی نہیں ہے تو نواسا کیسے ہو گیا؟ یہ بالکل ایسے میں سبق پڑھا رہا تھا, ایک پٹھان نے چٹ لکھی, اللہ کو چٹ لی. مجھے کیا کہتا ہے عزیر علیہ السلام کا گدھا مؤنث تھی یا مذکر؟ میں نے کیا کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کا گدھا مؤنث تھی یا مذکر؟ اب میں اس کے جواب میں کیا دوں گا؟ بعض اعتراض کرتے ہیں کہ جہاں کوئی فتنہ نہ ہو قادیانی غیر مقلد تو وہاں ان کے خلاف کام نہ کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے شبہات پیدا ہوتے ہیں. آپ کام کریں گے تو فتنے پیدا نہیں ہوں گے, کام نہیں کریں گے تو فتنہ پیدا ہو جائیں گے. تو یہ جو کام ہوتا ہے حفاظتی کام ہوتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. آپ کے ہاں ابھی تک اگر ڈھینگی مچھر پیدا نہیں ہوا تو چھڑکاؤ شروع ہو جاتا ہے. پوچھو جب مچھر نہیں چھڑکاؤ کیوں ہے؟ کہتے ہیں حفاظتی چھڑکاؤ ہے. تو جب فتنہ پیدا نہ ہو تو پہلے حفاظتی بیانات کروا لو, اس سے پھر یہ ڈھینگی مچھر پیدا نہیں ہوتے. بعض کا خیال ہے کہ آمین بالجار افل فروئی اور اولا غیر علماء بہت زیادہ کرتے ہیں, اس سے فرقہ بھی پھیلتی ہے. آپ اس کے بارے سے محترم کیا رائے رکھتے ہیں؟ اصل میں تو میں کبھی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نا تو میں پورا گھنٹہ اس پہ پیش کروں کہ اولا خلاف اولا کا معنی کیا ہے. ہمیں اولا خلاف اولا کے معنی میں کچھ غلطی لگی ہے جس پر ہمیں شبہ پیدا ہوا. میں اتنی افتخار سے بات کہتا ہوں, ایک مسئلہ شوافے کا ہے, ایک مسئلہ ان کا ہے. مجھے آپ بتاؤ سبز پگڑی باندھنا کوئی بدعت تو نہیں ہے نا؟ دارالعلوم دیوبند میں اختتام پر سند بھی دیتے, اور پگڑی کس رنگ کی ہوتی تھی؟ آپ کو سبز پگڑی باندھے تو پھر کیوں؟ سبز پگڑی باندھنا فی نفسی اگرچہ جائز ہے. اب جو دعوت اسلامی کا شعار ہے اب پہنو گے تو مسئلہ بن جائے گا. رفع الیدین امام شافعی سے ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں اگلے مسائل پہ نہیں چل رہا کہ ہمارے دلائل کیا ہیں, لیکن مجتہد کا رفع الیدین ہم مانتے ہیں. غیر مقلد کا رفع الیدین یہ مصنوع رفع الیدین نہیں ہے, یہ مخصوص فتنے کے شاعر اور علامات میں سے ہے. ہمارے پاکستان میں رفع الیدین کے اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مقلد ہے جو گمراہ ہے, اور جب کوئی جائز چیز کسی امت کا شعار بن جائے اس کا ترک کرنا واجب ہوتا ہے, اور اس کی تردید کرنی امت کے ذمہ ہوتی ہے. کہتے ہیں مماتی زبان درازی کرتے ہیں, آپ پشاور کے مناظرے کے اندر نہیں آئے تھے. بات بہت لمبی ہوتی ہے, اصل میں آپ ان کی پالیسیاں نہیں سمجھتے. اصل پالیسیاں یہ ہے. اب مجھے آپ بتاؤ آپ کے شہر کا نام کیا ہے؟
توجہ رکھنا، شہر کا نام کیا ہے، مدرسے کا نام کیا ہے؟ آپ کے ساتھ مجھ سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ بات سمجھنا، کرتے ہیں یا نہیں؟ اب آپ کے شیر گڑھ میں کوئی مناظرہ ہو، آپ کے ساتھ محلے میں ہو، اور میں آپ طالب علموں کو ساتھ لے کر وہاں مناظرہ کروں، ان سادہ کو اعتماد میں نہ ہوں، یہ مجھ سے پیار کریں گے نفرت؟ بتاؤ نا، اور کرنی چاہیے۔ مولانا ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ کیا تو نے چکر چلایا ہے؟ ہمارے مدرسے کے لڑکے لے کر ساتھ محلے میں لڑائی لڑ رہا ہے، ہمارا مدرسہ تباہ کر رہا ہے، ان کی بات ٹھیک ہے غلط؟ یہی بات اشاعت والے کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ پشاور میں لونڈے اکٹھے ہو گئے، چند لڑکے اکٹھے ہو گئے، کہا جی مناظرہ کرو۔ میں نے کہا میں کرتا ہوں جب مجھے پشاور کے دیوبندی علماء کہیں، نہیں سمجھے؟ پشاور کے علماء، نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں طلباء سے لڑکوں گا، پھڈا ہوگا، یہ سارے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جائیں گے۔ پشاور میں اس لیے خون خرابہ ہوا کہ مولانا الیاس گھمن پنجاب سے آئے تھے، اس نے ساتھ میں لڑائی شروع کرا دی ہے۔ یہ دو مولوی پنجاب سے لڑائی شروع کرا دی۔ میں نے کہا یہ چکر بازی کیوں کرتے ہو بھائی؟ سیدھی سیدھی بات ہے، اپنی قیادت کو لاؤ، میں بھی آتا ہوں، بیٹھ کے مناظرہ کر لو، ان علماء کو ثالث بناؤ، فیصلہ کر لو۔ یہ کوئی لونڈوں کے لڑنے کی لڑائی تو نہیں ہے نا؟ اب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک پورا پلان چل رہا ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم سرگودا 16 اپریل گئے ہیں، سرگودا کی کسی مدرسے میں نہیں گئے سوائے میرے مدرسے کے۔ میرے پاس مولانا تشریف لائے، فروری پچھلے سال مولانا نے مجھے اسلام آباد اپنے گھر بلایا اور 1.5 گھنٹہ مجھے بلا کے رکھا، بڑی تفصیلاً ہماری بات ہوئی۔ مولانا بہت محبت فرماتے ہیں، اور میرے خلاف چال کیا چلی جا رہی ہے کہ مولانا الیاس گھمن کے لڑکوں سے مناظرے کراؤ، پھر لڑائی ہو، پھر خون گرے، پھر سر پٹیں، اور پھر ہم جمعیت سے کہ اس کا بائیکاٹ کرو، دیکھو یہ ہمارے شہر کو خراب کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں میں یوں مناظرے نہیں کرتا، اپنا مسلک عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ اگر کبھی مناظرہ کرنا ہو، ان کی قیادت لاؤ، ہمارے علماء کو بٹھاؤ، ان کی موجودگی پر بیٹھ کے میں مناظرہ کرتا ہوں، ویسے بازاروں میں مناظرے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ بھیا پہ ان سے کہو نا جی محلہ کو بلا لو، بیٹھ کے بات کر لو۔ تو یہ سارا پلان چلتا ہے ہمیں توڑنے کے لیے، لیکن ہم کسی حال میں اپنے اکابر کو چھوڑ نہیں سکتے انشاءاللہ، اپنے اکابر کی پالیسی کے مطابق چلیں گے۔ جماعت اسلامی والے ہر حلقے میں 7 روزہ فہم قرآن و سنت کلاس کرتے ہیں، وہ بھی الیکشن کے ایام، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جماعت اسلامی گمراہ ہے، اہل و سنت سے خارج ہے، اور مبتدین کی جماعت ہے، اور ان سے تعلق رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ ووٹ دینا تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ یہ میرے جذباتی فتوے نہیں ہیں، میں لطیفہ کو ہنسانے والا مولوی نہیں ہوں، میرا عادت نہیں ہے یہ، میں سیدھی سیدھی بات کہتا ہوں، اور میں اللہ کے جواب دوں اس بات کا اگر میں نے غلط مسئلہ بتایا۔ مودودی نے تفہیم القرآن میں بسم اللہ کا معنی غلط بیان کیا ہے، پتہ ہے پورے قرآن کا معنی کیسے وہ ٹھیک کرے گا؟ آپ جائیں نہ، ہنسے مت، مسئلہ سمجھیں۔ آپ مودودیوں سے کہو جا کر تفہیم القرآن اٹھا کے دیکھو، اس میں مودودی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی پر کہتا ہے ایک لفظ محمل ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن کسی کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کو لفظ محمل لاتے ہیں۔ 2 مثالیں دیں، لمبا تڑنگا، کہتے ہیں تڑنگا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، لفظ لمبا کے معنی میں مبالغہ پیدا تڑنگا لائے ہیں۔ کالا شاہ، کہتے ہیں شاہ کا کوئی معنی نہیں ہے، کالا کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے شاہ لائے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحیم کا کوئی معنی نہیں ہے، الرحمن میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے رحیم لائے ہیں، جیسے شاہ اور تڑنگا ہے۔ یہ فہم قرآن ہے؟ بتاؤ، گمراہ نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہیں مانتا، ہم گمراہ نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ صحابہ کو معیار حق اور حجت نہیں مانتا، گمراہ نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ آپ ایک کتاب کا مطالعہ فرما لیں، اس کتاب کا نام ہے خمینی اور مودودی 2 بھائی، یہ اس کا نام ہے۔ اور اس سے بھی آسان چاہیے، شیخ الحدیث مولانا زکریا کی کتاب ہے مودودی فتنہ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ جہاں معتدل بندہ بھی اس فتنے کے خلاف قلم اٹھانے پر مجبور ہے۔ حضرت شیخ جیسا معتدل بندہ بھی، بتاؤ کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ اور ووٹ دے کر کسی کو اسمبلی میں لے جانے کا مطلب یہ ہے ہم ایسے بیتوں کہ اپنا رہنما مان لیں، بھئی ہمارے بس میں نہیں، آپ برداشت کر سکتے تو کریں، ہم نے مسئلہ بتا دیا۔ آپ مزاربت کا کام جائز ہے کہ نہیں؟ مزاربت کا کام جائز ہے، ہمارے کتب فقہ میں درج ہے۔ باقی جو مزاربت کرتا ہے اس سے پوچھے کہ آپ کی مزاربت کیسی ہے۔ تقریر کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، کوئی غلط مسئلے بتائے تو پھر مزاربت تو جائز ہے، جو بندہ مزاربت کرتے ہیں اس سے پوچھیں بھی آپ کون سی مزاربت کرتے ہیں۔ سب کو ایک جگہ پہ ہانکنا تو ٹھیک نہیں ہے، ان سے پوچھیں آپ کی مزاربت کیا ہے۔ اگر اصول کے مطابق ہے تو جائز ہے، اصول کے خلاف ہے تو بالکل ناجائز ہے۔ میری گزارش سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں نے خواب دیکھی ہے کہ میرے ماں باپ حج کو جا رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی حج پہ لے جائے، ماں باپ کو بھی لے جائے۔ آپ کہتے ہیں امام حنیفہ کے تابع ہیں، لیکن عقیدہ میں آپ امام صاحب کے تابع نہیں بلکہ ابو منصور ماتریدی کے تابع ہیں۔ یہ بات بالکل ایسی ہے جیسے آپ کہیں گے آپ کہتے ہیں امام حنیفہ کے تابع ہیں اور آپ خود کو دیوبندی بھی کہتے ہیں۔
حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب گفتگو چلی ہے اہل سنت کے عقائد، اہل اعتزال کے عقائد میں، تو اہل سنت کے عقائد میں ایک تعبیر ہے معتزلیوں کی، ایک تعبیر ہے ابو منصور ماتریدی کی۔ ہم ان تعبیرات میں امام ابو منصور ماتریدی کی تعبیرات مانتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عقائد میں امام صاحب کو چھوڑ کے ان کو مانتے ہیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، جیسے میں نے شروع میں کہا، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم، ان کے دوسرے بھائی، مجھے تو ظاہر ہے سب کا نام نہیں آتا، اور یہاں کے شیخ الحدیث اساتذہ صاحب میں سب کا مشکور ہوں کہ میں تو آیا تھا ان کی زیارت کے لیے، ان حضرات نے ہمیں موقع دیا گفتگو کرنے کا۔ اللہ اس مدرسے کو ظاہری اور باطنی برکت عطا فرمائے، اللہ اس کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرمائے۔